واستعصاما من معصيته واستعينه فاقة إلى كفايته إنه لا يضل من هداه ولا يئل من عاداه ولا يفتقر من كفاه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. درود پڑھ لیجیے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، شب 23 رمضان مبارک ہے اور رمضان کی راتوں کے علاوہ بھی پورے سال کی راتوں کے اندر سب سے اہم ترین رات یعنی شب قدر کی رات. یہ وہ رات ہے کہ جس رات کے اندر کئی ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے لیے لکھی جا رہی ہیں. یعنی پروردگار عالم آج انسان کی قسمت کے بہت سارے فیصلے کر رہا ہے. سورہ مبارکہ قدر کی تلاوت کی گئی، وہ سورہ مبارک جو آج کی رات کے ساتھ خاص طور پر مربوط ہے. ارشاد رب العزت ہوتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ دیکھیں قرآن مجید نے کئی سارے مقامات کے اوپر اس سوال کو پیش کیا ہے کہ تمہیں کیا معلوم. سورہ مبارکہ قاریہ اٹھا کر دیکھیے کہ القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، اور کئی سارے دوسرے مقامات اور بھی ہیں کہ جہاں پر پروردگار عالم نے اس انداز کو اپنایا ہے، اور یہ انداز اپنا کر خداوند عالم نے انسان کو اس بات کا احساس دلایا ہے کہ تمہیں ان چیزوں کی اہمیت کا پتہ ہی نہیں ہے. اور پھر فوراً اس کے بعد پروردگار عالم نے اس کی اہمیت کو بھی بتایا. جب کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ پھر کہا شب قدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. ایک رات ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اے خدا، اس رات میں ایسی کیا خوبی ہے کہ اسے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دے رہا ہے؟ خوبی یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس رات کے اندر قرآن مجید کو نازل کیا ہے. خوبی یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس رات کو بابرکت بنایا ہے. پھر سوال پیدا ہوتا ہے ذہنوں کے اندر کہ قرآن مجید کو اگر پروردگار عالم نے اس رات میں نازل کیا تو جو ہم سنتے رہتے ہیں کہ 23 سال کے عرصے میں رسول اللہ پر قرآن مجید نازل ہوتا رہا، کوئی آیت کسی وقت نازل ہوئی، کوئی آیت کسی وقت نازل ہوئی، سنتے رہتے. اکثر و بیشتر مثالیں آپ کے ذہنوں میں ہوں گی کہ مولا کائنات بستر رسول کے اوپر سوتے ہیں، اس وقت آیت نازل ہوتی ہے. جناب زہرا گھر میں خیرات کرتی ہیں، اس وقت آیت نازل ہوتی ہے. بس مولا کائنات رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، آیت نازل ہو جاتی ہے. تو کون سی بات صحیح ہے
کیا قرآن ایک ساتھ نازل ہوا یا الگ الگ موقع کے اوپر نازل ہوا؟ رسول اللہ نے جب غدیر کا اعلان کیا آیا اکمال الدین نازل ہو گئی۔ سوال پیدا ہوتا ہے ذہنوں کے اندر کہ کون سی بات زیادہ صحیح ہے؟ تو یاد رکھیے قرآن کے دو نزول ہیں جس کی طرف خود قرآن مجید نے اشارہ کیا۔ سورہ مبارکہ دخان کے اندر بھی اشارہ کیا گیا۔ یہ دو نزول کون سے ہیں؟ پہلا نزول ہے نزول دفعی۔ دفعی کا مطلب سارا کا سارا قرآن ایک ساتھ رسول اللہ کے اوپر نازل ہوا، رسول اللہ کے قلب مطہر کے اوپر نازل ہوا، لوح محفوظ کے اوپر قرآن مجید نازل ہوا۔ یعنی یہ نزول دفعی ایسا تھا کہ آج کی رات میں شب قدر کے اندر پورا کا پورا قرآن پروردگار عالم نے قلب پیغمبر کے اوپر نازل کر دیا۔ اور دوسرا نزول تھا نزول تدریجی۔ تدریجی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تدریجی کا مطلب اسٹیپ بائی اسٹیپ، موقع کے اعتبار سے، یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ قرآن کی آیتیں نازل ہوتی رہیں۔ اور یہ وہ سلسلہ تھا کہ جو 23 سال کے عرصے تک جاری رہا، نزول تدریجی۔ جب موقع آیا اس وقت آیت قرآنی نازل ہوئی۔ 23 سال تک نزول تدریجی کا سلسلہ جاری رہا۔ نزول دفعی آج کی رات ہے، شب قدر کی رات میں پورا کا پورا قرآن نازل ہو گیا۔ اب اس شب قدر کے اعتبار سے بات کیجیے۔ سورہ مبارک قدر کے اندر پروردگار عالم کہہ رہا ہے ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ سوال یہ کہ شب قدر کی رات کون سی رات ہے؟ کیا کوئی اسپیسیفیکیشن، کسی قسم کی خاص رات کو مخصوص کیا معصومین علیہ السلام نے؟ تو روایتیں اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو ایک اسپیسیفک روایت اس انداز کی نہیں ملے گی کہ جس میں ایک رات کو مخصوص کر دیا گیا، بلکہ معصومین علیہ السلام کی مختلف روایتیں ہیں۔ کچھ روایتوں میں معصوم فرماتے ہیں کہ کیا 3 راتیں یا کچھ راتیں تمہیں بوجھ محسوس ہوتی ہیں کہ جس میں تم عبادت کرو؟ یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ کچھ راتیں ہیں کہ جن کے اندر تم عبادت کرو۔ اب مختلف قسم کی روایتیں کہ انسان ماہ مبارک رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے طاق راتوں کو اٹھائے اور ان طاق راتوں کے اندر خاص طور پر پروردگار عالم کے ساتھ توسل کو اختیار کرے۔ شب قدر کی فضیلت کو حاصل کرنا ہے، اس انداز کے خاص قسم کے توسل کو اختیار کرے۔ اگرچہ کہ معصومین خود سے جانتے تھے اور اس کی بارے میں روایتیں موجود ہیں، لیکن جب سوال پوچھا جاتا تھا کہ مولا کیا آپ جانتے ہیں کہ شب قدر کی کون سی رات ہے؟ 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام سے جب سوال پوچھا گیا کہ مولا کیا آپ جانتے ہیں کہ آج کی رات شب قدر کی رات کون سی رات ہے؟ تو امام فرماتے ہیں کیف لا نعرف والملائکۃ تطوف بنا فیہا، ہم کیسے نہ جانیں جبکہ ملائکہ ہمارے ارد گرد طواف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یعنی ملائکہ اہل بیت علیہ السلام کا طواف کر رہے ہوتے ہیں شب قدر کی راتوں کے اندر، لیکن کسی رات کو مخصوصاً یہ نہیں کہا گیا کہ یہی خاص طور پر شب قدر کی رات ہے، اگرچہ کہ قوی احتمال شب 23 کا ہے جو آج کی رات ہے، کیونکہ آج کی رات وہ رات ہے۔ یہاں تک کی روایت موجود ہے کہ 19 کے اندر کچھ فیصلے ہوتے ہیں، 21 میں ہوتے ہیں، 23 میں بھی ہوتے ہیں۔ 19 کے اندر قضاء و قدر لکھی جاتی ہے، 21 کے اندر حکم جاری کیا جاتا ہے، اور 23 کو اس حکم کی توثیق ہوتی ہے، یعنی اس کے اوپر اسٹیپ لگا دی جاتی ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ آج کی رات سے پہلے کوئی بھی مرحلہ فائنل مرحلہ نہیں ہوتا۔ آج کی رات میں انسان ان معاملات کو بہتر کر سکتا ہے۔ اب کن معاملات کے بارے میں فیصلے ہوتے ہیں اس کے بارے میں اگر روایتیں اٹھا کر دیکھیں، معصومین علیہ السلام کی روایتیں، انسان کی زندگی کے مقدرات، تقدیر، قدر کے لفظ سے نکلا ہے، تقدیر کا فیصلہ آج کی رات میں ہوتا ہے۔ اب تقدیر کے اندر انسان کتنی روزی کمائے گا یہ بھی ہے، انسان کا رزق کتنا لکھا ہے یہ بھی ہے، کس انسان کو اس سال موت آنے والی ہے یہ بھی لکھا ہے، کس انسان کی عمر کتنی ہونے والی ہے یہ بھی، کون حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرے گا یہ بھی فیصلہ ہونے والا ہے، کون کربلا معلیٰ جانے والا ہے یہ بھی فیصلہ ہونے والا ہے۔ یعنی آج کی رات میں سارے کے سارے زندگی کے اہم ترین فیصلے ہونے والے ہیں، لہٰذا آج کی رات میں پروردگار عالم کے ساتھ
خاص قسم کے توسل کو اختیار کرو، خاص قسم کے وسیلے کو اختیار کرو۔ سورہ مبارکہ قدر کی فضیلت کو بیان کیا گیا کہ جو شخص اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرے وہ اس شخص کی مانند ہے کہ جس نے ماہ رمضان کے پورے روزے رکھے اور شب قدر کو زندہ کیا۔ رسول اکرم کی روایت ہے کہ جو شخص سورہ مبارکہ قدر کی تلاوت کر رہا ہے گویا ایسا ہے جس نے پورے ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھے اور شب قدر کو زندہ کیا۔ آج کی رات کے خاص اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ انسان 1000 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرے۔ شب قدر ہے، تقدیرات کا فیصلہ ہو رہا ہے، تو سورہ قدر کی تلاوت تو کروائی جائے گی۔ انسان آج کی رات اپنے معاملات کو بہتری کی طرف لے کے جائے اور یہ ذہن میں رہے کہ یہ موقع پروردگار عالم نے امت محمدی کے علاوہ کسی کو نہیں دیا۔ یہ امت محمدی کی خصوصیت ہے کہ پروردگار عالم نے یہ فضیلت صرف اور صرف امت محمدی کو عطا کی کہ اسے شب قدر جیسی نعمت عطا کر دی۔ رسول اکرم ختمی مرتبہ فرماتے ہیں ان اللہ وہب لامتی لیلۃ القدر، میرے پروردگار عالم نے میری امت کو شب قدر عطا کی، اس سے پہلے کسی کو شب قدر عطا نہیں کی تھی۔ پرانے لوگ تھے 80 سال عبادت کیا کرتے تھے۔ تاریخ کے اندر روایت ملتی ہے بنی اسرائیل کا شخص 80 سال تک جنگی لباس کو پہنتا ہے، جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے، جہاد کے لیے تیار رہتا ہے۔ رسول اللہ سے لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ اس نے 80 سال عبادت کی اس انداز کی، ہماری زندگی کا تو کوئی بھروسہ ہی نہیں معلوم کب موت آ جائے، نہیں معلوم 40 برس کی زندگی ہو، نہیں معلوم 55 برس کی زندگی ہو، ایوریج لائف 55 سال کی ہے۔ یا رسول اللہ اگر جلدی موت آ جائے گی تو ہم یہ فضیلت کیسے حاصل کریں گے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے شب قدر کو رکھا ہے۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے کا حساب کیجئے، سمجھ میں آئے گا کہ 80 سال سے زیادہ کا عرصہ ہوتا ہے۔ خداوند عالم وہ فضیلت جو دوسروں کو 80 سال عبادت کرنے کے بعد حاصل ہوئی، پروردگار عالم وہ فضیلت امت محمدی کو ایک رات میں عطا کر رہا ہے۔ یہ ہے امت محمدی کی فضیلت، اور پروردگار عالم نے ہمیں یہ شب قدر جیسی نعمت عطا کر دی۔ سوال یہ پیدا ہو کہ آج کی رات انسان کرے تو کیا کرے؟ پوری کی پوری رات سلامتی والی رات ہے، اور سلامتی وہ سلامتی نہیں جو میں اور آپ سلامتی محسوس کرتے ہیں۔ سلامتی وہ ہے کہ ملائکہ آسمان سے نازل ہو رہے ہیں پروردگار عالم کی طرف سے ہر قسم کا امر لے کے۔ تم مانگ کر دیکھو، ملائکہ تمہاری حاجات کی برابری لے کر نازل ہوں گے، تمہارے لیے سلامتی لے کر نازل ہوں گے۔ تم مانگنے والے بنو، ایسی سلامتی جیسی ابراہیم کو سلامتی ملی۔ ابراہیم کی خوشی کا احساس ذرا کیجئے، بڑھاپے کے عالم میں خداوند عالم دعا کو قبول کرتا ہے، اور کیسی دعا قبول کرتا ہے؟ بیٹے کی بشارت دیتا ہے۔ ذرا سوچیے کس قسم کی خوشی ہوگی، انسان کو بھی ایسی خوشی محسوس ہوگی جب آج کی رات کو دعا مانگے گا۔ ابراہیم آتش نمرود میں جل رہے ہوتے ہیں، فرشتے سلامتی لے کر آتے ہیں، جبرائیل سلام لے کر آتے ہیں۔ یہ وہ سلامتی ہے جو ابراہیم کو مل رہی ہے۔ آنکھ ٹھنڈی پڑ رہی ہے، آج کی رات میں آتش جہنم سے آزادی مانگو۔ گرامی، آج کی رات انسان بہترین انداز میں گزارے تاکہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں بہترین تقدیر اپنے لیے لکھوا لے۔ آج کی رات کے بارے میں روایتوں کا جملہ ہے کہ سال میں یہ وہ رات ہے جو سب سے زیادہ بافضیلت رات ہے۔ کوئی اور رات اس رات کی فضیلت کے برابر نہیں ہے، شب قدر کی فضیلت کے برابر کوئی اور رات نہیں ہے۔ آج کی رات انسان کو کیا کرنا ہے؟ آج کی رات انسان کو خدا سے معافی مانگنی ہے، لوگوں سے معافی مانگنی ہے۔ اگر کسی کے ساتھ گستاخی کی ہے، کسی کی حق تلفی کی ہے، کسی کا حق کھایا ہے، آج کی رات ان روٹھے ہوں کو راضی کرنے کی کوشش کرو جب تک تم سے ناراض تھے۔ آج کی رات صلہ رحمی کی بنیادیں رکھنا شروع کرو۔ آج کی رات نیکی کی بنیادیں رکھنا شروع کرو۔ کس انداز میں نیکی کی بنیاد رکھو گے؟ کبھی صدقہ دے کر نیکی کی بنیاد رکھو، کبھی آج کی رات تحفے تحائف دے کر، علماء کا دستور رہا ہے تحفے دو ایک دوسرے کو، اس کے ذریعے سے ایک دوسرے کی ناراضگیوں کو دور کرو۔ صدقات دے کر پروردگار عالم کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اور آج کی رات شب بیداری کے اندر بسر کرو۔ روایتوں کے جملے ہیں کہ معصومین علیہ السلام کی طرز زندگی کے اندر
یہ طریقہ ملتا تھا کہ آج کی رات کو خاص اہتمام کے ساتھ گزارتے تھے، کیونکہ آج کی رات کی اہمیت جانتے تھے کہ اگر آج کی رات کوئی شخص محروم ہو گیا تو وہ واقعاً محروم ہو جائے گا. یعنی آج کی رات پروردگار عالم کی نعمتیں برکتیں پھیلی ہوئی ہیں. آج کی رات محروم مت ہو جانا، آج کی رات سو کر مت گزار دینا، آج کی رات برباد مت کر دینا. آج کی رات کو قرآن پڑھنے میں گزارو، آج کی رات کو زمانے کے امام کی سلامتی کی دعا کے ساتھ گزارو، اور آج کی رات کو علمی مطالعے اور مذاکرے کے ساتھ گزارو. رضان گرامی، کوشش کیجئے کہ آج کی رات کو بہترین انداز میں گزاریں تاکہ یہ وقت علمی اعتبار سے گزرے، زمانے کے امام کے قریب گزرے، زمانے کے امام کی ظہور کی دعا کے ساتھ گزرے، زمانے کے امام کی سلامتی کی دعا کے ساتھ گزرے. پروردگار ہم سے دعا ہے بارگاہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں آج کی رات بہترین انداز میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ تیری بارگاہ سے بہترین تقدیر جو کسی